بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ملٹن کی پیراڈائز لوسٹ کو پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں 10 لائنیں جو ہیں ڈیٹیل میں کور کر چکا ہوں۔ میں ذرا ڈیٹیل میں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ گریٹسٹ ایپک آف انگلش لینگویج ہے اور اس سے پہلے یوٹیوب پہ اسے کسی نے ڈیٹیل میں کور نہیں کیا ہوا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ لائن 10 سے ہم لائن 26 تک پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ ساری پوئم آپس میں کنیکٹڈ ہے، تو پیچھے جو باتیں ہو رہی تھی میں وہ ذرا بتاتا چلوں۔ اے آسمانی روح، انسان کی نافرمانی اور اس ممنوعہ پھل کے بارے میں بتا جس کا ذائقہ چکھنے سے اس دنیا میں موت اور مصیبتیں آئی اور ہمارے ہاتھوں سے جنت نکلتی رہی، اور اس عظیم شخص کے بارے میں جس نے آ کے ہمیں دوبارہ بحال کرنا ہے ہمارے مقام کو، اور مجھے اس سب کے بارے میں نغمہ سنا، کیونکہ تو وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کو سینا کی پہاڑی پر فیضان عطا کیا، وحی عطا کی، اور وہ اپنی پسندیدہ قوم کی طرف گئے اور انہوں نے پسندیدہ قوم کو بتایا کہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ کس طرح تخلیق کیے گئے۔ In the beginning, how the heavens and earth rose out of chaos، کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کس طرح ہوئی۔ اور یا if Sion Hill، اگر سہونی پہاڑی، یہ یروشلم جو ہے، یہ یروشلم جو شہر ہے یہ سہون کی پہاڑی پر لوکیٹڈ ہے۔ یروشلم کیونکہ مقدس ہے ان کے نزدیک، تو اس لیے اس کا حوالہ دے رہے ہیں ہیونلی اسپرٹ کو۔ ہیونلی اسپرٹ یعنی خدا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سہون کی پہاڑی ڈیلائٹ دی مور، تمہارے لیے زیادہ پر لطف ہے یا مقدس ہے، ڈیلائٹ کا مطلب خوشی دیتی ہے تمہیں، تو اگر تمہیں وہ زیادہ عزیز ہے، وہ تمہیں خوشی دیتی ہے۔ اینڈ دی سلواز بروک، یا یہ ایک ندی کا نام ہے، سائلواز بروک، بروک ندی کو کہتے ہیں، دیٹ فلوڈ، جو بہتی ہے، فاسٹ بائی دی اوریکل آف گاڈ، اوریکل کہتے ہیں ٹیمپل کو یا مندر کو، عبادت گاہ کو کہہ لیں، دیٹ فلوڈ فاسٹ بائی دی اوریکل آف گاڈ، جو تیزی سے رواں دواں ہے خدا کے معبد کے قریب سے۔ I thence invoke thy aid، تو بس میں تمہاری مدد طلب کرتا ہوں۔ انووک کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو۔ thy aid، دائے کا مطلب یور، پرانی انگریزی میں جو ہے دائے کا ورڈ یور کے لیے یوز کیا جاتا تھا، ایڈ مدد، ٹو مائی ایڈونچرس سانگ۔ ایڈونچرس آپ سمجھتے ہوں گے ایڈونچر کسے کہتے ہیں، سانگ جو گانا ہے یا نظم ہے۔ تو یہاں پہ بات کیا کر رہے ہیں، میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ اور if Sion Hill delight thee more، اگر تمہیں سہونی پہاڑی جو ہے وہ زیادہ خوشی دیتی ہے، and Siloas brook that flowed fast by the oracle of God، یا وہ ندی جو اس خدا کے معبد یعنی یروشلم کے شہر میں خدا کے معبد کے قریب سے جو ندی تیزی سے بہہ رہی ہے وہ تمہیں زیادہ خوشی دیتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مقدس سمجھی جاتی ہیں، سائن ہل اور سلواز بروک، اس لیے ان کا حوالہ واسطہ وسیلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ اے ہیونلی اسپرٹ یہ دونوں چیزیں پسند ہیں، ٹھیک ہے، I thence invoke thy aid، تو ان کا واسطہ وسیلہ دیتے ہوئے میں تمہاری مدد کا طلبگار ہوں، to my adventurous song، اپنا یہ ایپک لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب میں اردو ترجمہ پڑھے دیتا ہوں۔ اور اگر آپ کو تجھے سہون کی پہاڑی جس پر یروشلم کی تعمیر کی گئی تھی اور یروشلم ہی میں بہنے والی سلوا کی وہ ندی جو خدا کے معبد سے تیزی کے ساتھ رواں ہے زیادہ لطف دیتی ہو، زیادہ عزیز ہو، تو میں اس ایپک کی تکمیل کے لیے تمہاری مدد کا طلبگار ہوں۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ ملٹن جو ہے وہ اپنی اس نظم کو، ایپک کو ایڈونچرس سانگ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، تو مزے کی فریز تھا اس لیے بول دیا۔ I thence invoke thy aid to my adventurous song۔ اگلی لائنز دیکھتے ہیں۔ That with no middle flight intends to soar above the Ionian mount while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme۔ یہاں پہ کہتا ہے I thence invoke thy aid، تو پس میں تمہاری مدد کا طلبگار ہوں، to my adventurous song، جو میں یہ ایپک لکھنے جا رہا ہوں اس کے معاملے میں۔ That with no middle flight، یہ وہ سانگ ہے جو that with no middle flight، middle flight کا مطلب ایک عامیانی سی معمولی درجے کی جو کوشش ہے اس کو middle flight کہہ رہا ہے۔ That with no middle flight، جو عامیانی اور درمیانے درجے کی کوشش سے intends to soar،
سور کہتے ہیں اڑان بھرنا، پرواز کرنا. تو جو ایک عامیانے اور معمولی درجے کی کوشش سے نہیں اڑے گی ابو دی ایونین ماؤنٹ کے اوپر. وائل اٹ پرسوز تھنگز، جب کہ یہ ان چیزوں کے متعلق ہے. پرسوز مطلب پیچھا کرتی ہے، یا لفظی مطلب پیچھا کرنا ہوتا ہے، ورک ایٹ کہہ لیں. وائل اٹ پرسوز تھنگز، جب کہ یہ ان چیزوں کے متعلق ہے ان اٹیمپٹڈ یٹ، جن کو ابھی کسی نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا. ان پروز اور رائم، نہ نظم میں اور نہ نثر میں. تو یہاں پہ حضرت ملٹن بات کرتے ہیں. ملٹن شروع سے ہی چاہتا تھا کہ میں دنیائے ادب میں ایک لافانی ستارہ بن کے چمکوں. تو یہاں ملٹن کہتے ہیں that with no middle flight intends to soar above Ionian Mount. یہ ایونین ماؤنٹ کیا ہے؟ یہ ماؤنٹ ہے ہیلیکن، اس کا نام ہے. یہ ایونیا میں ہے. یہ جو گریک ٹریڈیشن چلتی آ رہی تھی ایپک میں، اس میں یہ یہاں اس بلیو کیا جاتا ہے کہ یہاں میوز رہتی ہے. میوز وہی شاعری کی دیوی. تو جو پیچھے شعراء گزرے ہیں قدیم، ہومر ہو گیا یا دوسرے ہو گئے گریک شعراء، تو انہوں نے اسی ماؤنٹ کی مدد سے، یعنی اسی ماؤنٹ سے مدد طلب کر کے، اس ماؤنٹ پہ رہنے والی میوز کی مدد طلب کر کے جو اپنی ایپکس لکھی ہیں، ہومر کی ایلیڈ ہو گئی یا اوڈیسی ہو گئی، تو وہ اس نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ملٹن چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی ایپک لکھوں جو ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی سے بھی اوپر لیول کی ہو، جو ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی سے بھی دنیائے ادب میں اوپر اس سے پرواز پکڑے، اس سے اونچی اڑان اڑے. تو یہ ملٹن کا مقصد ہے. یہاں پہ ملٹن کہہ رہا ہے میں ایک ایسا ایڈونچرس سانگ لکھنے جا رہا ہوں جو اگر تم مدد نہیں کرو گی یا درمیانی درجے کی مدد کرو گی تو وہ جو گریک اینشینٹ بارڈ گزر چکے ہیں، پوئٹ کو بارڈ بھی کہتے ہیں، جو اینشینٹ بارڈز گزر چکے ہیں، ان کی جو ایپکس تھی. اب ہومر جو ہے وہ گریک زبان و ادب کا سب سے بڑا تقریباً شاعر شمار کیا جاتا ہے. یعنی اس کی ایپکس میں دیکھیں تو ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی کو ایک خاص مقام حاصل ہے. تو ملٹن چاہتا ہے کہ میں لافانی ہو جاؤں اس ادب میں، اس فن میں. میں ماؤنٹ ہیلیکون سے مدد طلب کرنے والے ان گریک شعراء کی ایپکس سے بھی ایک ایسی ایپک لکھوں جو ان سے اوپر ہو. ٹھیک ہے. اور ملٹن نے یہ کر کے دکھایا. چلیں مانیں نہ مانیں وہ الگ بات ہے، لیکن ملٹن نے جس تھیم کو اڈاپٹ کیا ہے، نہ تو وہ ایلیڈ کا ہے نہ وہ اوڈیسی کا ہے. ایلیڈ اور اوڈیسی میں کیا ہے؟ اوڈیسیس ہے جس کی کہانی چلتی ہے، اوڈیسیس کے ایڈونچرز ہیں، وہ اپنی سٹوریز بتا رہا ہوتا ہے. آپ یوٹیوب پہ اس کے دیکھ لیں سمری کہیں سے، تو اسی طرح کی اس کی کہانی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک کہانی ہے جو ایک شخص کی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ملٹن ایک شخص کی، ایک قوم کی، ایک ملک کی کہانی نہیں بتا رہا. یہاں ملٹن ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے جو پوری انسانیت کے فیٹ پر اثر انداز ہوئی. ٹھیک ہے. پوری انسانیت کے دکھ اور موت کی وجہ کو ملٹن جا کے پکڑ رہا ہے ڈائریکٹلی. اور ملٹن کیا کر رہا ہے؟ جسٹیفائی دی ویز آف گاڈ ٹو مین، جیسے وہ آگے جا کے کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ملٹن کا جو ایپک ہے یہ ایک عظیم درجے کی ایپک ہے، اور اس کا تھیم ان ایپک سے بڑا ہے. چلیں وہ مانیں وہ بڑی ہی ہوں گی اس سے، لیکن یہاں پہ ملٹن ڈیل کر رہا ہے آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس، یعنی روز ازل کو سامنے رکھ رہا ہے اور ان چیزوں کے متعلق بات کر رہا ہے جس نے پوری انسانیت اور پوری جو دنیا ہے کہہ لیں یا پوری ایک تخلیق ہے اس کو اثر انداز کر کے رکھ دیا. تو یہاں پہ ملٹن اس چیز کے بارے میں بات کرنے لگا ہے، اور یہ ملٹن کا گرینڈ تھیم کہہ لیں آپ اسے. That with no middle flight intends to soar above Ionian Mount، جو کہ ایک معمولی درجے کی کاوش سے ایونین ماؤنٹ سے اونچی اڑان نہیں پکڑ سکے گی. While it pursues things unattempted yet in prose or rhyme، جبکہ یہ ایسی چیزوں کے متعلق ہے جن کے بارے میں نہ تو لکھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، نہ کہ پروز میں اور نہ رائم میں. یہاں پہ حضرت ملٹن کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ملٹن وہ کیا شاعر تھے فاؤسٹ والے، ڈانٹے کی فاؤسٹ کو سیدھا سا اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال رہے ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں ان اٹیمپٹیڈ، اس نے تو اٹیمپٹ ہی نہیں کیا. یعنی اسے اٹیمپٹ کرنا کہتے ہیں.
یہاں پہ ملٹن یعنی ملٹن کی یہ جو پہلی ہم نے ابھی کتنی لائن پڑھی ہیں 16 لائن، ان لائنز میں دیکھیں تو ملٹن یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ بہت بڑا کرنے جا رہا ہوں، میں کسی معمولی چیز کے متعلق بات نہیں کر رہا، میں کوئی معمولی تھیم لے کر نہیں آیا، میں کوئی معمولی ایپک نہیں لکھنے جا رہا، اپنی تعریف کا ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ میں ایسی چیز کو لکھنے جا رہا ہوں جس کو کبھی نہ نظم میں پیش کیا گیا نہ نثر میں پیش کیا گیا۔ اس سارے پیرا کا آپ اردو ترجمہ سنیے گا۔ اگر تجھے سیہون کی پہاڑی پسند ہے یا سلوا کی وہ ندی پسند ہے جو خدا کے معبد کے قریب سے تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، تو میں اس ایپک کی تکمیل کے لیے تمہاری مدد کا طلبگار ہوں، کیونکہ اس کا موضوع اتنا عظیم ہے کہ درمیانے درجے کی اور عامیانے درجے کی یعنی مڈل فلائٹ جو ہے وہ کوشش کی گئی، تو میں ایونین ماؤنٹ یا ماؤنٹ ہیلیکون پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے نہیں گزر سکوں گا۔ یعنی اگر میری ایپک لکھنے میں کوئی معمولی قسم کی رہی تمہاری مدد، تو میں زمانے قدیم کی ایپک لکھنے والے ان شعراء سے بڑا نہیں ہو سکتا جن کی ایپک لکھنے سے پہلے ان پہاڑوں کے جو وہ ایپک اپنی لکھنے سے پہلے ان پہاڑوں کی دیوتاؤں کی مدد طلب کیا کرتے تھے، جبکہ میری ایپک ایسی چیزوں کے بارے میں ہے جن پر لکھنے کی نہ کبھی نظم میں کوشش کی گئی اور نہ کبھی نثر میں کوشش کی گئی۔ تو یہ ملٹن کی 3-4 لائنز کا مفہوم تھا۔ اگلی لائنز دیکھتے ہیں لائن نمبر 17 سے۔ And chiefly thou, O Spirit, that dost prefer before all temples the upright heart and pure, instruct me, for thou knowest, thou from the first wast present. Chiefly thou, O Spirit, او خدا، او روح، جس کو پہلے ملٹن نے مخاطب کیا ہے سنگ ہیونلی میوز کہہ کے، اب اسی سے مخاطب ہے۔ چیفلی thou, O Spirit، او مقدس روح، that dost مطلب does do کی فارم یوز ہوتی ہے، dost لکھ دیتے ہوتے ہیں، that dost prefer جو ترجیح دیتی ہے before all temples دنیا کے تمام عبادت گاہوں کی نسبت the upright heart ایک ایسا دل جو نیکوکار ہو and pure اور پیور ہو، پیور کی اردو کریں گے ہم پاک ہو، صاف ہو، مصفہ ہو، and pure instruct me تم میری مدد کرو، for thou knowest کیونکہ تم جانتی ہو، thou from the thou مطلب you، thou یہاں پہ بھی for thou کیونکہ تم you کے معنی میں آیا ہے، knowest know مطلب جاننا، اس کو ملٹن نے knowest باندھا ہے، باندھنا مطلب لکھنا، thou from the first کیونکہ تم thou you from the first wast present، واسٹ بھی واز کے لیے ملٹن نے لکھا ہے، یہ زبان کو بدلنا اور نئے الفاظ کو آگے پیچھے یہ ہوتا رہتا ہے شاعری میں۔ thou from the first wast present کیونکہ تم روز اول سے موجود تھی۔ کہتا ہے کہ اے خدا جو کہ عبادت گاہوں کی بجائے گناہوں سے پاک مصفہ عمدہ انسانوں کے دلوں میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے، میں سب سے بڑھ کر تجھ سے رہنمائی مانگتا ہوں، کیونکہ تو وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور تو روز ازل سے شروع والے دن سے اولین دنوں میں سے جو پہلا دن تھا اس دن تو موجود تھا۔ ٹھیک ہے، instruct me for thou knowest thou from the first wast present and with mighty wings mighty طاقتور، عظیم طاقت والے، شان و شوکت والے، طاقتور پر آؤٹ اسپریڈ پھیلائے ہوئے، تو اپنی عظیم طاقتور پر پھیلائے ہوئے، ڈو لائک ایک فاختہ کی طرح، سیٹسٹ سیٹ بیٹھنا، سیٹسٹ ملٹن، سیٹسٹ بروڈنگ کہیں گے، پونڈرنگ، کنٹمپلیٹنگ سوچتے ہوئے، متفکر، آن دی واسٹ وسیع، ابس کہتے ہیں انفنائٹ کیا اس کو، یعنی بے ترتیب مادے کے اوپر تو اپنے عظیم اور لامحدود پر جو ہیں وہ پھیلائے ہوئے ایک فاختہ کی طرح متفکر بیٹھی رہی، اینڈ میڈسٹ اور اسے کر دیا، بنا دیا، پریگننٹ ود ورڈ، پریگننٹ ود لائٹ، پریگننٹ ود نالج، پریگننٹ ود لائف۔ ٹھیک ہے، اس ترجمہ پہلے کر لیا جائے میرے خیال میں۔ تخلیق کائنات سے پہلے تو لامحدود بے ترتیب مادے کیوس پر اپنے طاقتور پر پھیلا کر اس طرح بیٹھا ہوا تھا یا تھی،
اچھا یہ تھا ٹھیک ہے، میں کلیئر کرتا جاؤں. ملٹن نے اسپرٹ کو ہرمیفروڈائٹ باندھا ہے. ہرمیفروڈائٹ وہ ہوتا ہے جو بہت جینڈر جس میں ہوتے ہیں. جیسے کہ آگے جا کے ملٹن جب فرشتوں کی بات کرتا ہے اسی بک 1 میں اینڈ پہ، جب وہ پینڈامونیم بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے متعلق کہتا ہے، فالن اینجلس کے متعلق، کہ جو فرشتے ہیں بہت سیکس کین ازیوم، یعنی وہ دونوں طرح کا جینڈر اپنا سکتے ہیں جس طرح کا چاہیں. اسی طرح وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اپنا سائز بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ملٹن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پر پھیلائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی یا بیٹھا ہوا تھا، جیسے فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھتی ہے، اور پھر تو نے اس بے جان مادے کو زندگی سے بھر دیا. پریگننٹ کرنا مطلب بھر دینا بھی ہوتا ہے نا، کسی چیز کو فل کر دینا، سویل کر دینا. تو یہاں پہ وہی مطلب آپ مراد لیں. یا اگر دوسرا مطلب لیتے ہیں تو ملٹن کتنا ریڈیکل تھیولوجین تھا، اور یہ کتنی گروٹیسک امیج ہے. تم میک کا ہی میں دوبارہ حوالہ دوں گا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ملٹن جو ہے تھیولوجین تو تھا، بلیونگ پیورٹن تھا، ملٹن کرسچین تھا، لیکن اس نے کتنی ایک سٹرینج قسم کی انوویشن کی ہے کہ ایک مائنڈ ہلا کے رکھ دیتا ہے. گروٹیسک کہتے ہیں جو چیز بالکل سینسز کو ناگوار گزرتی ہے، یا جو سٹرینج ٹائپ کی ہوتی ہے، شوکنگ کہہ لیں آپ اسے. یعنی گوڈ کو ملٹن جو ہے وہ ایک مجسم چیز مانتا ہے، جسم والا مانتا ہے، یعنی اسپرچول کنسیپٹ ہے نا گوڈ کا ایک، تو ملٹن یہاں پہ اسے بوڈلی کنسیپٹ دے رہا ہے. ایکچولی میں کچھ لائنیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا فرسٹ بک آف جینسس سے، جن کو ملٹن نے یہاں پہ بطور سورس یوز کیا ہے. تو میں وہ ایگزیکٹ لائنز جو ہیں وہ گوگل سے کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا انہیں. In the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Holy Spirit of God moved upon the face of waters, and God said, Let there be light, and there was light. تو یہ کریشن کا پروسیس جو ہے وہ اس میں جینیسس کی پہلی بک کی پہلے چیپٹر میں بیان ہو رہا ہے. یعنی خدا نے شروع میں ہیون اور ارتھ کو کریٹ کیا. وہاں پہ پہلے جو تھا کیوس تھا، وائڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈارکنیس تھا اس کے اوپر. اینڈ دی ہولی اسپرٹ آف دی گاڈ مووڈ اپون دی فیس آف دی واٹرز. یہاں پہ ورڈ یوز ہو رہا ہے موو کا. تو جو اس کا اوریجنل ورژن تھا لیٹن والا، اس میں ایک ورڈ تھا موو کی جگہ انکیوبا بیٹ، جس کا ترجمہ کیا گیا موو. اب اگر اس انکیوبا بیٹ کا انگریزی میں دیکھا جائے یا اس کا اوریجنل مطلب دیکھا جائے لٹرل میننگ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بروڈ. ٹو بروڈ کا ایک مطلب تو جو میں نے بتایا کنٹمپلیٹ کرنا، سوچنا، متفکر بیٹھنا، غور و فکر کرتی ہوئی تو اس پر بیٹھی. دوسرا بروڈ کا مطلب ہوتا ہے انڈوں پر بیٹھنا، اس وقت تک بیٹھنا جب تک وہ انڈوں میں سے بچے نہ نکل آئیں. تو اگر تو یہاں پہ ملٹن بھائی صاحب خدا کو جو ہے وہ انڈوں پہ بٹھا رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں یہ کس طرح کا ملٹن نے جو ہے وہ یوز کیا ہے ورڈز کو. انکیوبا بیٹ والی جو بات میں نے کی، تو وہ ملٹن نے اس کو ایز اٹ از، یعنی انکیوبا بیٹ کا مطلب یہ ہے کہ انڈوں پہ بیٹھنے والا بھی ہوتا ہے نا، تو اس یعنی لیٹن ورڈ کو ٹو بروڈ کے سینس میں یوز کر دیا یہاں پہ. یہ میں دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو ان لائنز سے. اچھا یہ حضرت ملٹن جو تھے نا، اپنی لائف میں 6 سال ابا حضور کے گھر بیٹھے رہے تھے، کوئی کام شام نہیں انہوں نے کیا تھا. تو ان 6 سالوں میں ملٹن نے بہت کچھ پڑھا، جس کی وجہ سے ان کی نظر بھی جاتی رہی. حضرت نے ہیبریو لینگویج جانتے تھے، گریک لینگویجز جو باقی آتی ہیں وہ جانتے تھے، اس کے علاوہ لیٹن لینگویج جانتے تھے، دوسری تیسری لیٹن کے، تو وہ سیکرٹری بھی رہے تھے. تو یہ جو 6 سال تھے ملٹن نے اس میں بہت زیادہ ٹیکسٹ پڑھا ہے، اور فوٹوگرافک میموری تھی ملٹن کے متعلق مانا جاتا ہے. تو اب ملٹن جو ہے وہ اوریجنل ہیبریو اور لیٹن ٹیکسٹ پڑھتے رہتے تھے. تو یہ لیٹن ورڈ جو انکیوبا بیٹ کا میں نے ذکر کیا، تو یہ ملٹن بھائی صاحب جانتے تھے. ویسے ملٹن جو ہے وہ اپنے ساتھ کنگ جیمز کا ورژن بھی اپنے پاس بائبل کا رکھتے تھے. 1611 میں پبلش ہوئی تھی نا کنگ جیمز کا آفیشیل ورژن آیا تھا جب ملٹن 3 سال کا تھا. 1608 میں ملٹن پیدا ہوا، تو 1611 میں وہ پبلش ہو رہی ہے، جبکہ ملٹن کے پاس 1612 والا جو ایڈیشن ہے وہ ہمیشہ ملٹن کے پاس رہا ہے، اور ملٹن اسے پڑھتا رہا ہے. ملٹن جو ہے پریکٹسنگ پیورٹن تھا، کرسچین تھا، تو وہ ان ٹیکسٹ کو اچھے سے جانتا ہے. اس کے علاوہ بھائی صاحب نے جو 6 سال گزارے ہیں اس میں ایکسٹینسو ریڈنگ کی. ایکسٹینسو ریڈنگ تو خیر وہ ساری عمر ہی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دور میں جو ہے ملٹن نے بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا. بہت سی زبانیں، جو ملٹی لنگوسٹ تھے
بہت سی زبانوں کے لنگوسٹ تھے بھائی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سی زبانیں جانتے تھے. اور یہ آپ اس پیراڈائز لاسٹ میں بھی ڈھیر ساری لیٹنائزڈ ورڈ دیکھو گے. ملٹن پرسنلی لیٹن جو ہے اسٹرکچر کو پسند کرتا تھا، لیٹنائزڈ کنسٹرکشنز کو پسند کرتا تھا. آپ انہی ابھی جو ہم پڑھ کے آئے ہیں اسی میں سے اگر میں ڈھونڈنے بیٹھوں تو ڈھیر سارے آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے جیسے دیکھو یہ سائن ہل، سائلواز بروک، اس کے علاوہ شیفرڈ کہہ کے پکارنا، چوزن سیڈ کہنا، سیکرٹ آف اوریب، اوریب ہو گیا، سائنائے ہو گیا. آگے ایونین ماؤنٹ کی طرف چلو، وہ ہو گیا. اس کے علاوہ جو ورڈز ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کی ترتیب دیکھو تو سیٹسٹ ہو گیا، سیٹس کے علاوہ یہاں پہ اور دیکھیں تو نوسٹ ہو گیا. تو اس طرح کے جو ورڈز ہیں یہ ملٹن جو ہے اس طرح کے ورڈ یوز کرتے تھے. یعنی ایک تو کنسٹرکشن ملٹن کی عجیب سی ہے، لیٹن میں جو ہے میرے خیال میں ورب پہ اور ایڈورب پہ بھی سینٹینس ختم کر دیتے ہوتے ہیں، سینٹینس کی اسٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملٹن نے یہاں بھی کی ہیں. ٹھیک ہے، ملٹن اچھا خاصا لرنڈ اسکالر تھا اور بہت سی زبانیں جانتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے انکیوبا بیٹ والا جو ہے وہ معاملہ بھی پیش آیا کہ انکیوبا بیٹ کو ایز اٹ از جو ہے لٹرل میننگ لے کے اس کو باندھا اور بڑی ایک شوکنگ سی امیج کریٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کی. خیر چلتے ہیں اپنی اوریجنل لائنز کی طرف. میں شاید ادھر ادھر ذرا نکل جاتا ہوں تو معاف کیجئے گا اس کے بارے میں. لائنز پڑھتے ہیں. ڈو لائک سیٹس بروڈنگ آن دی واسٹ ابس. تم اس کیوس جس کا آپ نے جینیسس میں بھی دیکھ لیا، بک آف جینیسس میں بھی وہاں پہ بھی یہ کیوس کا ذکر کیا گیا. کیا لفظ تھے؟ وائڈ اینڈ ڈارکنیس کے ورڈ یوز ہوئے تھے. یعنی کیوس بے ترتیب بے ہنگم مادہ جو پڑا ہوا تھا اس پر تم فاختہ کی طرح اپنے مائٹی ونگز کو پھیلا کر ان انڈوں پر بیٹھی اور انہیں پریگننٹ کر دیا. کس کو؟ ابس کو، واسٹ ابس کو. یعنی جو کیوس تھا اس کو تم نے لائف سے بھر دیا، فل آف لائف کر دیا. تو یہ ملٹن کا ایک بڑا ریڈیکل اور ایک سٹرینج قسم کا لائن تھی جو شوکنگ ہے. پیراڈائز لاسٹ میں پہلی لائنز میں اگر سب سے شوکنگ لائن دیکھنی ہو تو یہ لائن آتی ہے. آگے چلتے ہیں. واٹ ان می از ڈارک illumin. What is low, raise and support that to the height of this great argument I may assert eternal providence and justify the ways of God to man. یہاں پہ ملٹن بھائی صاحب کہتے ہیں What in me is dark, illumin. کیونکہ تم وہ ہو جس نے اس پورے کیوس کو جان سے بھر دیا، نور سے بھر دیا، روشنی سے بھر دیا، ان تاریکیوں کو ختم کر دیا. جیسے کہ جینیسس کی ابھی ہم لائنز پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ خدا نے کہا لیٹ بی دیئر لائٹ، تو وہاں پہ لائٹ ہو گئی. تو اگر تم وہ سب روشن کر سکتی ہو تو واٹ ان می از ڈارک الومن. میرے جو تاریک پہلو ہیں، میرے اندر جو تاریکیاں ہیں، میرے اندر جو جہالت ہے، علم کی کمی جہاں ہو وہاں جہالت ہوتی ہے نا، تو میرے اندر جو علم کی کمی ہے اس کو روشنی میں بدل دے. واٹ ان می از ڈارک الومن. جو میرے اندر تاریک ہے اس سے روشن کر دے. آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ملٹن جب یہ نظم لکھ رہا تھا تو ملٹن بھائی صاحب اندھے تھے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو چکا تھا. تو یہ تب نظم لکھی ملٹن نے جب وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، جسٹ ڈکٹیٹ کرتا تھا اپنے دوستوں کو، بیٹوں کو. وہ ایک حضرت بھی ہوا کرتے تھے، نام بھول رہا ہے مجھے ان کا. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ملٹن کہہ رہا ہے واٹ ان می از ڈارک. میرے اندر تو تاریکی تاریکی ہے، مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا. الومن، مجھے روشنی عطا کر. مجھے یہ ملٹن کی ایک بڑی وہ فیمس آپ نے پڑھی ہوگی، سونیٹ بھی ہے، وین آئی کنسیڈر ہاؤ مائی لائٹ اسپینڈ. وہ والی یہاں پہ بھی وہی ڈارکنیس والا تذکرہ آ رہا ہے. اور یہ بک 4 میں بھی، یعنی اسی پیراڈائز لاسٹ کی 12 کتابیں ہیں نا، تو بک 4 میں بھی ملٹن اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہاں پہ کہہ رہا ہے واٹ ان می از ڈارک الومن. جو میرے اندر تاریکیاں ہیں اس کو روشنی میں بدل. واٹ از لو ریز اینڈ سپورٹ. جو کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، میری پستی ہے، زوال ہے، اسے بلند کر. اور نہ صرف بلند کر، اسے سہارا عطا کرا، سہارا عطا کر. واٹ ان می از لو ریز اینڈ سپورٹ. یہ سب کیوں کر؟ دیٹ ٹو دی. یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ کر؟ یہ خدا سے مخاطب ہے، ہیونلی اسپرٹ سے مخاطب ہے. ریز اینڈ سپورٹ دیٹ، تاکہ ٹو دی ہائٹ آف دس گریٹ آرگومنٹ، میں اس ہائٹ آف دس گریٹ آرگومنٹ، آرگومنٹ کہیں گے جو یہ ساری ایپک ہے اس کو،
ہائٹ آف دس گریٹ آرگومنٹ، اس عظیم جو ہے کام کے مطابق، ہائٹ آف دس گریٹ آرگومنٹ آئی مے اسرٹ اٹرنل پروویڈنس، میں خدا کی جو لافانی فیض ہے اس سے میں استفادہ کر سکوں. آئی مے اسرٹ اٹرنل پروویڈنس، اٹرنل مطلب ہمیشہ کا رہنے والا، گاڈز ایور لاسٹنگ بینوولنس فار ہز کریچر جو ہے اس سے استفادہ کر سکوں. آئی مے اسرٹ اٹرنل پروویڈنس اینڈ جسٹیفائی دی ویز آف گاڈ ٹو مین، اور میں انسانوں کو خدا کے برتاؤ کرنے کے طریقے جو ہے وہ واضح کر سکوں، خدا کس قدر مہربان ہے یہ واضح کر سکوں. لائنز دوبارہ سنیے. What in me is dark, illumine what is low, raise and support that to the height of this great argument I may assert eternal providence. کہتا ہے میرے اندر کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دے، اور میری پستیوں کو، میرے زوال کو بلندی میں تبدیل کر، اور مجھے سہارا عطا کر، تاکہ میں اپنے عظیم کام کے مطابق انسان کے لیے خدا کے لافانی فیض رسانی سامنے لاؤں، اور یہ ثابت کروں کہ خدا انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے کس قدر مہربان، نرم، شفیق اور رحم دل ہے. یہ سارا ملٹن کی. اچھا یہ ایم سی کیو بھی آ چکا ہے پی پی ایس سی آئی تھنک 2017 میں 19 میں، مجھے ایئر بھول رہا ہے، اس میں آیا ہوا تھا ملٹن وائی ڈز ملٹن روٹ دی پیراڈائز لاسٹ، سو دیر واز این آپشن ٹو جسٹیفائی دی ویز آف گاڈ. تو یہاں پہ جسٹیفائی دی ویز آف گاڈ. اچھا یہ بات یاد رہے کہ ملٹن کے دور میں جو بعض مذہبی علماء تھے وہ خدا کو ناانصاف سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر خدا مہربان ہوتا تو دنیا میں اس قدر بدی نہ آتی. اتھیزم والا وہی ٹرائنگل آ جاتی ہے نا، کہ ایک طرف خدا ہے، ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف بدی ہے. تو یعنی اگر خدا دنیا میں ہے تو وہ بدی کیوں ہے، طاقت؟ میں نے غلط کہہ دیا شاید، مجھے ٹرائنگل بھول رہی ہے، چھوڑیں اسے. ملٹن یہ غلط فہمی دور کرنے کی ذمہ داری اپنے سر اٹھاتا ہے، اور خدا کو ایک مہربان ہستی کے روپ میں یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہے. جسٹیفائی دی ویز آف گاڈ، اس کے طریقہ کار کو، اس کے لاہ عمل کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے. یہ کتنا بڑا کام تھا جو ملٹن کرنا چاہتا ہے، یعنی خدا کے طریقوں کو، خدا کے نظام کو، خدا کی جو کائنات اس نے تخلیق کی، جو اس نے معمولی سی سزا، جو معمولی سا آدم کا گناہ تھا یا بڑا گناہ کہہ لیں، معمولی نہ کہیں، اس کو معاف کر دیا. شیطان کو اس کے گناہ کے لیے اتنی بڑی سزا دے دی کہ وہ مردود ہو گیا. ٹھیک ہے، اس نے ملٹن کے اس پیراڈائز لاسٹ میں بکس میں آگے چل کے آتا ہے کہ شیطان کو اس وجہ سے نکالا گیا تھا کیونکہ اس نے، شیطان نے خدا کے بیٹے یعنی جیسس کرائسٹ کو اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ شیطان جو چاہتا تھا کہ یہ سیٹ مجھے ملے، جبکہ خدا نے اپنا بیٹا وہاں پہ اس سیٹ پہ لا کر بٹھا دیا. تو یہ شیطان کے اندر پرائڈ اور جیلسی پیدا ہوئی اکارڈنگ ٹو ملٹن، اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن. تو شیطان نے جو ہے وہ انکار کر دیا اور وہ ہمیشہ کے مردود اور ڈیم ٹھہرایا گیا. تو یہ ساری ذمہ داری ملٹن نے اپنے کندھوں پہ لی کہ میں جو ہے وہ واضح کروں گا خدا کے طریقہ کار کیا تھا. اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں اس قدر بدی کیوں ہے، خدا نے شیطان کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے. یہ آگے جا کے ملٹن بڑے پیارے طریقے سے جسٹیفائی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. یہ خدا نے جو ہے شیطان کو فری ول کیوں دے رکھی تھی، اور جو کیا خدا نے شیطان کو فری ول دی بھی تھی کہ نہیں، مطلب کہ سجدہ کرنے کا اس کا وہ ایک اقبال کی نظم ہے کہ تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود. شیطان جو ہے وہ بڑی مزے کی نظم ہے. ابلیس جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے وہ فری ول ہی نہیں دی تھی کہ میں تیرے ہاں سجدہ ریز ہو سکوں، اگر تو مجھے دیتا تو میں کیوں نہ تیرے ہاں سجدہ کرتا. تو خدا مسکراتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ پستی حجت نے یہ اسے دلیل سکھا رکھی ہے کہ تو یہ والی اس طرح کر کے تعویلیں کر، جبکہ میں نے تو اس کو عطا کی اپنے زندگی، اپنے شعلے سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ. مجھے ایکچولی وہ لائن نہیں اقبال کی یاد، میں دیکھ کے تو پڑھ سکتا ہوں، زبانی مجھے نہیں آ رہی. تو وہ اقبال بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں. تو یہ سارا جسٹیفائی ملٹن کے لیے کرنا بہت بڑا کام تھا. یعنی آپ خود دیکھیں کہ خدا کے جو نظام ہے، جو اس نے ساری یونیورس بنائی ہے، اس قدر سفرنگ ہے، پین ہے، ڈیتھ ہے، سن ہے، جنت سے نکالا جانا ہے، ایک دنیا کی جو وہ پھر وہ بک آ جاتی ہے میرے خیال میں میتھیو بک آ جاتی ہے بائبل کی، تو اس میں وہ سارا موجود ہے. اچھا یہ وہی 24 لائن تھی جن کو میتھیو بک کی، جس کو ملٹن حضور نے جو ان 24 لائنز کو بائبل کی پھیلا کے 10,000 لائنز لکھ ڈالی پیراڈائز لاسٹ کی. تو ان لائنز میں یہی ہے کہ خدا نے جو ہے انسان کو سزا کے طور پہ اس دنیا میں بھیجا کہ آدم جو ہے وہ زمین میں مشقت کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا، اور جو عورت ہے وہ درد ذہ سے گزرے گی.
تو یہ ایک سزا خدا نے جو دی، یہ کیوں دی؟ یہ سارا کچھ یعنی ہول سسٹم آف دی یونیورس کہہ لیں، جسٹیفائی کرنا انسانیت کو اور خدا کے طریقہ کار کو جسٹیفائی کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو ملٹن کہہ رہے ہیں what in me is law, raise and support that to the height of this great argument، تاکہ میں اس قدر عظیم جو ہے دلائل لانے کے لیے I may assert eternal providence، میں خدا کے لافینی فیض تک رسائی حاصل کر سکوں، اور میں خدا کے جو ہے eternal providence جو ہے اس کی benevolence جو ہے اس کی کریچر کے سامنے واضح کر سکوں. ٹھیک ہے، ایک یہ بہت بڑا کام تھا. اچھا، یہ جس طرح سے ملٹن بھائی صاحب میوز کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، اقبال کی ایک نظم ہے ساقی نامہ، اس کے چند اشعار مجھے ذہن میں آ رہے ہیں. یہ اشعار دیکھیں تو بالکل یہ ملٹن کا سٹائل، اور what in me is law, what in me is dark, illumine what is low, raise and support that to the height of this great argument، تو یہ انداز ملتا جلتا آپ کو نظر آئے گا. اقبال فرماتے ہیں میری نو گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات، تیری نگاہوں میں ہے کائنات. یہ آگے ملٹن کی لائنز آنے والی ہیں، اس میں وہ کہتا ہے for heaven hides nothing from thy view nor the deep tract of hell، کیونکہ جو ہیون ہے وہ تیری آنکھوں سے کچھ بھی نہیں چھپا ہو، کیونکہ نہ تیری آنکھوں سے جو ہیون چھپی ہوئی ہے اور نہ ہیل کے ڈیپ ٹریکٹ چھپے ہوئے ہیں، تو بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات. یہ وہی اقبال کی لائنز ہیں آلموسٹ. اقبال کا جو تصور ابلیس ہے، ابلیس پہ اقبال نے کافی نظمیں لکھی ہیں. ابلیس کی مجلس شورا ہو گئی، یا جبریل و ابلیس ہو گیا، یا اسی طرح وہ ایک آدم، میرے خیال میں ارض جو ہے وہ آدم کا استقبال کرتی ہے، وہ نظم ہو گئی. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو ابلیس اور خدا کا مکالمہ جو ہے، یعنی ابلیس و یزداں، یہ والا نظم ہو گئی. اور اس کے علاوہ بھی جو ابلیس کا کنسیپٹ ہے، یعنی ملٹن کا ابلیس بڑا ہیروئک ہے نا. سیٹن جو ہے ملٹن نے بڑا ایک گرینڈ قسم کا ولن پروڈیوس کیا ہے، تو وہی ولن آپ کو اقبال کے ہاں نظر آئے گا. بعض لائنیں اگر میرے ذہن میں پڑھتے ہوئے بتاتے ہوئے آئی تو میں وہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا. تو یعنی اقبال کا جو ملٹن کا کنسیپٹ ہے، سیٹن کا کنسیپٹ ہے، وہ تھوڑا بہتا ملتا جلتا ہے ملٹن سے. ملٹن اور اقبال آلدو دونوں بلیونگ جو ہے وہ ایک مسلم ہے، ایک بلیونگ کرسچن ہے، پریکٹسنگ مسلم ہے، پریکٹسنگ پیورٹن ہے. ٹھیک ہے، دونوں شخصیات، لیکن جنہوں نے ان دونوں شخصیات نے جس طرح شیطان کو ریپریزنٹ کیا ہے، یعنی خدا کے ماننے والوں نے شیطان کو جس طرح سے پریزنٹ کیا ہے، شاید شیطان کا کوئی ماننے والا شیطان کو اس طرح سے ریپریزنٹ نہ کر سکتا. یہ دونوں نے بڑا گرینڈ، یعنی اقبال کے ہاں وہ شیطان ایک بڑا بیدار خودی والا، ایک مجسم خودی کا پیکر بن کے سامنے آتا ہے. تو ملٹن کے ہاں بھی جو شیطان ہے وہ ایک بڑا گرینڈ قسم کا امیج رکھتا ہے، بڑا ایک گرینڈ قسم کا فگر ہے جو جھکتا نہیں ہے، پشپا جھکے گا نہیں والا. تو یہ یہاں پہ میں ختم کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں یہ تقریباً 30-33 منٹ ہو چکے ہیں. تو آج ہم نے لائنز کہاں تک پڑھ لی ہیں؟ لائنز ہم نے کر لی ہیں جسٹیفائی دی ویز آف گاڈ ٹو مین، ہم نے 26 لائنز کر لی ہیں اس کی. تو اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ لائنز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے